حضرت عبداللہ بن وسان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک چھوٹے بچے کو روتے ہوئے چیختے ہوئے دیکھا۔ جب میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ کس بات نے تجھے رلایا ہے، تو اس نے کہا کہ خوف خدا اور جہنم کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن وسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ابھی تو چھوٹا ہے، تیری عمر بھی کوئی نہیں ہے، چھوٹی سی تیری عمر ہے جس میں تم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، ابھی گناہوں سے بھی پاک ہو، تمہیں اتنی کیا ضرورت ہے رونے کی؟ تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے جس بات نے رلایا ہے ہوا کچھ یوں کہ میں نے آج والدہ کو دیکھا، آگ جلانے کے لیے جب اس نے بڑی لکڑیاں رکھیں چولہے میں تو ان کو آگ نہ لگی، پھر میری والدہ نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی، جب آگ جل گئی تو پھر بڑی لکڑیاں رکھیں۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ بڑی لکڑیوں کو آگ کیوں نہیں لگی اور چھوٹیوں کو کیوں لگ گئی؟ تو والدہ کہنے لگی کہ یہی چھوٹی لکڑیاں ہیں، جب ان کو آگ لگتی ہے آسانی سے لگ جاتی ہے، جب ان کو لگتی ہے تو یہی چھوٹی لکڑیاں پھر بڑی لکڑیوں کو جلا دیتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید جب آگ جہنم کی آگ میں بڑے بڑوں کو ڈالا جائے گا تو شاید ان کو آگ نہ جلائے، اور پھر جب ان کو آگ نہ لگے تو پھر ان کے جلانے کے لیے ہمیں جلانے کا انتظام کیا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر یہ آگ بھڑکے اور پھر بڑوں کو ڈالا جائے۔ یہ میرے ایک ذہن میں خیال آیا تو اس نے مجھے رلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن وسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ کیا تو اور زیادہ نفع بخش علم سیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر میرے ساتھ چل، میں تجھے علم سکھاؤں گا، دین کے معاملات سمجھاؤں گا، مزید ابھی تیری کوئی عمر نہیں ہے، تیری سیکھنے کی عمر ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میری شرط ہے اگر تم اس پر پورا اترو اور اسے قبول کر لو تو میں ضرور آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے کہا بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے جب مجھے بھوک لگے گی تو کھانا کھلاؤ گے، جب مجھے پیاس لگے گی تو پانی پلاؤ گے، جب مجھ سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے گی تو مجھے معاف کر دو گے، اور جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ بھی کرو گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹا ان چیزوں پر میں قادر نہیں ہوں۔ تو پھر وہ بچہ کہنے لگا کہ جو ذات ان تمام چیزوں پر قادر ہے پھر مجھے اسی کی طرف جانے دیجئے، آپ اپنی راہ لیجئے اور میں جس کام میں لگا ہوں مجھے اس میں رہنے دیجئے۔ اللہ اللہ قربان جائیے ان بزرگان دین کی سوچوں اور پھر ان کے سائے میں بڑھنے والے اس مدنی منع کا خوف، اور پھر اس مدنی منع کے سوالات کے جوابات اور اس کی شرائط۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب کرے اور اللہ کریم ہمیں ایسا خوف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔